نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین معززین، گزشتہ گفتگو میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخوں میں جو خطبہ دیا تھا اس کا تذکرہ موجود تھا، اور اس خطبے میں واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور قرآن کریم سے بھی اس کی صراحت کے ساتھ ان کا فرض ہونا گزشتہ ہی گفتگو میں گزر چکا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے چوتھے نمبر پہ رمضان کے روزے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے، اس کا خون کرنا حلال۔ علماء نے یہ وعید ان لوگوں کے حق میں بتلائی ہے جو روزے کا انکار کر دیں، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور روزے نہ رکھنے والوں کے بارے میں سخت سے سخت ہیں، لہذا چند روز زندگی کی خاطر اس اہم فرض میں کوتاہی کرنا اور روزہ نہ رکھنا سخت گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور روزہ خود بھی رکھنا اور اپنے متعلقین اور اہل عیال کو بھی اس کا اہتمام کروانا۔ دوسری چیز، اس خطبے میں رمضان مبارک کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دیا گیا۔ نفل دینی زبان کا ایک خاص لفظ ہے جس کو سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ اور نفل نماز بھی بول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں نفل سے سنت موقدہ مراد ہے، کیونکہ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے لیے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، تاجر ہو یا ملازم، از روح شرح سنت موقدہ ہیں، اور مردوں کے لیے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں۔ تراویح کی نماز میں امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ حافظ خواہ قریب البلوغ ہی ہو وہ بالغ مردوں کی امامت نہیں کرا سکتا، اس کو امام بنانا جائز نہیں، اور اسی طرح داڑھی مونڈنے یا کترانے والے حافظ کو تراویح کی نماز میں امام بنانا درست نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور اس کو امام بنانے والے گنہگار ہیں۔ آج کل اس میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ اگر کسی مجبوری یا بیماری کی بنا پر تراویح نہ پڑھ سکے اور رات گزر جائے تو تراویح کی قضا پڑھنا واجب نہیں ہے، اور اسی طرح تراویح رمضان المبارک کے پورے ماہ میں پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بعض لوگ قرآن کریم ختم ہونے پہ تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 رکعت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 تراویح اور وطر پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تراویح کی 20 رکعت پہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہوا، اور چاروں اماموں نے بھی اسی پہ اتفاق کیا۔ اسی لیے کسی امام کے نزدیک تراویح کی رکعات 20 سے کم نہیں ہیں، اور جمہور علماء نے اسی پر اتفاق کیا، اور اسی وقت سے آج تک مشرق و مغرب تک پوری دنیا میں اسی پر امت مسلمہ کا عمل جاری ہے۔ جو لوگ 20 رکعت سے کم تراویح پر عمل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں اور بہت اقلیت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق پھر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔